السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 5 فروری 2023 بروز اتوار ہے، اور آج سے غالباً 3 ماہ قبل ہم نے اس تاریخ کو طے کیا ہے، اور آپ کے یہاں ملتان لاڑ میں تقریب ختم البخاری ہے۔ میری جن بہنوں نے صحیح بخاری شریف کو پڑھا ہے، دراصل اس پروگرام کے اصل مبارکباد کی مستحق وہ ہیں۔ اللہ ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کے والدین کو ان کا پڑھنا مبارک فرمائے، اللہ اساتذہ کو ان کا پڑھانا مبارک فرمائے۔ میرے دوستو، میں چاہوں گا کہ اس علمی مجلس کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں سمجھاؤں۔ صحیح بخاری شریف کیا ہے، اس کی آخری حدیث کا مطلب کیا ہے، اور اس آخری حدیث میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ یہ باتیں تو علمی ہیں، لیکن اگر آپ نے توجہ رکھی تو میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آپ بھی سمجھ کے اٹھیں گے، وہ بچیاں بھی سمجھ کے اٹھیں گے۔ بس توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم حدیث پاک کے درس میں موجود ہیں۔ یہ جو حدیث پاک کا درس ہے نا، حدیث کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، حالانکہ حدیث پاک بنیادی طور پر اللہ کی بات ہے۔ حدیث پاک ویسے آسمان سے نازل ہوئی ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ میں خود اپنی طرف سے خطابت میں نہیں کہتا، اس پر قرآن کریم موجود ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا، ہم نے قرآن بھی نازل کیا، حدیث بھی نازل کی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوبم ہم نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی، حکمت یعنی حدیث اور سنت بھی نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ، قرآن اور حدیث نازل کر کے ہم نے نبی کو وہ علوم دیے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو اس سے پہلے نبی کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوبم یہ قرآن اور حدیث آپ پہ نازل کرنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے سمجھ آیا قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے، بس ایک فرق ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب بھی اللہ کا ہے، اور حدیث پاک میں مطلب مراد اللہ کی ہے، لفظ رسول اللہ کے، بس۔ ورنہ بنیادی طور پہ دونوں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اس پر دلیل ہے۔ نمبر 2، حدیث پاک کا رتبہ 2 حیثیتوں میں سمجھیے، توجہ کے ساتھ، کئی بات سلپ نہ ہو جائے۔ جس وقت ہم کسی بات کی دلیل پیش کرتے ہیں نا، دلیل، تو دلیل دینے میں قرآن کا نمبر پہلا ہے، پھر حضور کے فرمان کا نمبر ہے، پھر اجماع کا ہے، پھر قیاس کا ہے، لیکن پہلا نمبر قرآن کا ہے دلیل دینے میں۔ کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے پہلا نمبر قرآن کا ہے، قرآن سے پڑھیں گے، پھر فرمان سے پڑھیں گے۔ لیکن ایمان لانے کی ترتیب میں قرآن بعد میں ہے، حدیث پہلے۔ میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، دلیل دینے میں قرآن اول، پھر حضور کا فرمان ہے، لیکن ایمان لانے میں حدیث اول، پھر اللہ کا قرآن ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اسٹیج والے تو بولیں گے یہ تو ہے مولوی، میرا منہ تمہارے پاس ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟
کس نے؟ رسول اللہ نے۔ سنے سنے، حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تبھی قرآن کو سچا مانا۔ تو پہلے ایمان حدیث پر ہے، پھر ایمان قرآن پر۔ ایمان لانے میں حدیث پہلے، دو باتیں۔ تیسری بات، حدیث پاک کا رتبہ، درجہ، حیثیت، مرتبہ اتنی بڑے درجے پر حدیث کا رتبہ فائز ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کے فیصلے پر، نبی کی بات پر، نبی کے فرمان پر اعتراض کر دے تو مرد ہے تو بے ایمان ہو جائے گا، عورت ہے تو کافر ہو جائے گا۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب، پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ، رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مردوں اگر تم مؤمن رہنا چاہتے ہو، عورتوں اگر تم مؤمنات رہنا چاہتے ہو، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اللہ کا رسول ڈیسیجن دے دے، فیصلہ کر دے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تمہیں پھر اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اس فیصلے کو توڑا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ یہ حدیث کا مرتبہ چوتھے نمبر پہ۔ اچھا، زبان سے تو انکار نہیں کر سکتے، بے ایمان ہو جائیں گے، کیا دل میں نبی کے فیصلے پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا دل سے کہو ٹھیک بات نہیں ہوئی؟ کیا اتنی کہنے کی گنجائش ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تب بھی ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے اگر دل میں بھی اعتراض کیا۔ کہاں؟ سورت نمبر 4 سورت نساء نمبر 65، رب کریم فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب مصطفیٰ ہمیں تیرے رب کی قسم۔ یہ ایک عجیب تعبیر ہے، اللہ نے اپنی ذات کو اپنی ذات سے باہر کر کے نسبت مصطفیٰ قائم کر کے فرمایا مجھے تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون، تیری امت میں وہ مؤمن نہیں رہ سکتا حتی یحکموک، جو تجھے جج نہ مانے، جسٹس نہ مانے، فیصلہ کن بات تیری نہ مانے۔ کس میں؟ فی ما شجر بینہم، اپنے معاملات میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی ترتیبوں میں۔ مانے، جج مان لیا، جسٹس مان لیا، فیصلہ حضور کا مان لیا، پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر دل کی بات رب نے کی ہے۔ اس آیت میں زبان کی بات تھی، یہاں دل کی بات ہے۔ لا یجدوا فی انفسہم، ساری فی انفسہم، اپنے دل میں، انفس قلوبہم مراد، ان کے دلوں میں نہیں آنا چاہیے کیا؟ حرجن، 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 یہ حرج لفظ ہے، اس کے آخر پہ تنوین ہو، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر، یہ مولویوں کا لفظ ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ اردو میں تنوین، عربی میں تنوین تنکیر کہہ دیں گے، انگلش میں کامن ناؤن کہہ دیں گے، اردو میں نکرہ کہہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا اعتراض بھی دل میں نہیں آنا چاہیے، کوئی سا عام اعتراض، کوئی خاص اعتراض کی بات نہیں۔ یہ اس کو ہٹا دیں۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، چھوٹا اعتراض، کوئی اعتراض، کوئی خاص بڑا اعتراض، معرفہ نہیں، نکرہ، چھوٹا سا اعتراض۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، فیصلہ کن کسی کو ماننا ہوگا دل سے تو رسول اللہ کو مانیں گے۔ یہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا مولوی اور نحو کی زبان میں سے مفعول مطلق کہتے ہیں، عوام کی زبان میں کوئی ٹھوک بجا کر اب سمجھایا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اسے ماننا پڑے گا۔ یہ چوتھے نمبر پہ حدیث کی عظمت ہے۔ آؤ پانچویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی عظمت پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ جو شخص رسالت مآب علیہ السلام کے فیصلے کو، رسول اللہ کی حدیث کو نہ مانے، اس کا حشر کیا ہے؟ یہ تو میں نے 4 باتیں کی۔ پانچویں بات وہ جس سے عوام کا تعلق ہے، توجہ رکھنا۔
ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ سوچ لیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں۔ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ ہم نماز میں شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ مجھے قرآن کریم سے آپ ثنا دکھا دیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ میں مدینہ طیبہ سے العصر کی گھڑی لایا ہوں، یہ آپ کو تحفہ ہے۔ قرآن کے کسی پارے، کسی سورت، کسی آیت، کسی رکوع، کسی منزل، کسی جگہ مجھے ثنا دکھا دیں۔ آپ نے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ میں گنوانا شروع کر دوں نا، میرے گود میں اللہ کی نبی پاک کی حدیثوں کی کتاب صحیح بخاری شریف ہے، 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کتنی؟ ہوں عوام علامت چھوڑ گئی ہے، مولوی تو کم خراب کیتا ایسا نہیں۔ توجہ رکھنا، ہم نماز میں کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں؟ کم از کم 1 درجن بنتی ہیں۔ گن لیں، میرے خیال میں 1 درجن بنتی ہے۔ آؤ گنتے ہیں، بسم اللہ۔ نماز میں پہلی حدیث ثنا ہے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم۔ نماز میں دوسری حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں نہیں ہے، کوئی دکھا دے مجھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اعوذ باللہ کا حکم قرآن میں ہے، لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں حکم تحفظ ہے، الفاظ تحفظ نہیں ہے، قرآن میں مرقوم نہیں ہے، متن میں موجود نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہ دوسرے نمبر پہ گنتے آنا۔ تیسرے نمبر پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، چلو یہ تو آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت ہے۔ پھر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن ہے، آیت ہے۔ پھر ہم آمین کہتے ہیں، یہ جو آمین ہے، قال عطا آمین دعاء، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی حدیث ہے۔ رسالت مآب کے فرمان کے مطابق لفظ آمین پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ مطلب تو صاحب کو سورت فاتحہ دے بعد آمین ہے، ہون کھولو جو قرآن ولضالین دے بعد آمین کوئی نہیں لکھی پئی، لکھی پئی ہے کوئی حافظ جیسے جا۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہون ذرا گن دیا ہوا ہے، کتنے ٹھیک ہے؟ 3۔ نمبر 4، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ جواب تو دے دو، کتنی ہو گئی؟ 4۔ آگے آئے، سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ حدیث ہے۔ 5، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، دونوں ثابت ہے۔ کتنی ہو گئی حدیثیں؟ کتنی ہو گئی؟ آگے آئیے، پھر ہم اس کے بعد رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کتنی ہو گئی؟ 7 حدیثیں۔ 2 سجدے کو گنو تو 8 ہو جائیں گے۔ چلو آپ کہیں گے تو نمبر 2 نمبر ہی کریں گے، میں ایک ہی گن لیتا ہوں، چلیں۔ 2 سجدوں کے درمیان میں ہم کچھ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی وارحمنی، یہ بین السجدتین دعا، یہ حدیث پاک ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ آگے آئیے، آگے ہم مکمل التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخری، اینڈ تک چلے جائیے۔ قرآن کریم کی کسی آیات میں التحیات نہیں ہے، قرآن کریم کی کسی آیات نکالے نا 6666 کم و بیش آیات ہیں، ہاں 540 رکوع ہیں، 120 پاؤں ہیں، 7 منازل ہیں، 114 صورتیں، 86 مکی 28 مدنی، نہ کسی صورت میں، نہ کسی آیت میں، نہ کسی پاؤں میں، نہ کسی رکوع میں، نہ کسی پارے میں قرآن کریم کے اندر التحیات موجود ہے۔ یہ حضور پاک کی حدیث ہے، یہ مکالمہ بین الرحمن و عبدہ، اللہ اللہ کے نبی کے درمیان یہ گفتگو ہے، اسے التحیات کہتے ہیں۔ تو التحیات پیغمبر کا فرمان ہے، قرآن نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی نماز میں؟ بولیے بولیے، کتنی؟ 9۔ آگے آئیے، اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یہ جو درود ابراہیمی ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب نمبر 56، صلو علیہ وسلم تسلیما میں رب نے درود کا حکم دیا ہے، درود کے لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ الفاظ صلاۃ مصطفیٰ حدیث پاک، آپ جملہ تفاسیر اٹھا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پہ ہم سلام تو کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہم یہ سلام کرتے ہیں،
ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی علیک وقد امرنا اللہ تعالی فی القرآن، اللہ نے ہمیں حکم کیا درود پڑھیں، تو درود کیسے پڑھیں؟ حضور پاک نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی، ہے یا نہیں ہے؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 10۔ کتنی؟ 10۔ آگے چلیں، آگے ہم پڑھتے ہیں ربی جلنی مقیم الصلاۃ۔ حافظ کہیں گے یہ آیت ہے، نماز میں سے بطور آیت نہیں پڑھا جاتا۔ اگر یہ آیت ہے تو آیت سے پہلے تو اعوذ باللہ بسم اللہ ہوتی ہے، تو تعوذ تسمیہ تو کوئی نہیں نا بھائی اسامہ، یا تو ہوئے تو واللہ کو تو آیت ہے۔ اگر یہ آیت ہے تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھو پہلے۔ کوئی پڑھتا ہے ربی جلنی سے پہلے اعوذ باللہ؟ تو یہ حدیث ہے، ہم بطور دعا پڑھتے ہیں، تو گنوں تو یہ 11ویں بنتی ہے، لیکن میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو بھی آیت کہہ دیتا ہوں۔ آگے آئیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ احادیث میں آتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث گنے تو کتنی ہو گئی؟ 11۔ دو طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، کتنے ہو گئے؟ 12۔ ایک درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو تُسا چنگے ملتانی خدا تو کو حج تنے بھی آجے قرآن پڑھ دیں، ہاں سبحان اللہ۔ اے خدا کے بندے، درس حدیث میں کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک راستہ دے کر بیٹھا کرو۔ یہ علماء تمہیں بتانے کے لیے کر دیں، جمعہ میں خطبے میں مولوی تمہیں سنانے کے لیے بتاتا ہے، اور تو اس سے لے دھا کے آسو او جلے مولوی خطبے واسطے ڈنڈا چیسی، ہاں بھی مولوی تے احسان لا کے دور رکھاتا ہوں، پیچھے جمعے دے پڑھی ہوا۔ اے خدا حج نے بھی اللہ ہدایت دے بھی ویلے نہ لا کے باویاں کش سکھیاں۔ تو ہم نماز میں قرآن سے زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ قرآن تو نوچے پڑھا ہوا ہے نا، سورۃ الفاتحہ تے اگلی سورت، بس اس کے آگے تو احادیث پاک ہی ہیں، اس سے پہلے بھی۔ اچھا ایک جملہ اور کو، ہم نماز شروع ثنا سے کرتے ہیں، ختم سلام پہ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی نماز شروع بھی حضور کی حدیث سے کی، ختم بھی حضور کی حدیث سے۔ ہم تو اتنی حدیثیں پڑھتے ہیں۔ تو 5ویں نمبر پہ حدیث کا پوائنٹ عرض کیا ہے، کتنی ہو گئی؟ 5۔ اس کو 10 کر لیں حدیث کی عظمت پہ، یہ اتنی بہت ہے حدیث پہ، آؤں کر لیں 10۔ چلو 6 نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی برکت یہ ہے، رسول اللہ کے فرمان کا رتبہ یہ ہے، ہمیں رب نے حکم دیا ہے نبی جہاں دے وہاں لے لو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ۔ کہاں؟ سورت نمبر 59، سورت نمبر 160، آیت نمبر 7، پارہ نمبر 28، سورت الحشر۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی حکم کرے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے نبی کی مانو، جہاں حکم کرے مانو، جہاں روکے وہاں رکو۔ کتنی عظمتیں ہو گئیں؟ 6۔ 7ویں نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی برکت یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو حدیث بیان کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ سورت نمبر 92، سورت والضحیٰ، آیت نمبر 11، آخری آیت۔ رب کریم فرماتے ہیں نبی پاک کے اوپر احسانات کو، امتنانات کو رب نے ذکر کیا۔ ہم نے یتیمی دی، آپ کو عزت دی، نادار پایا، مالدار دیا، مالدار بنایا، آپ کو عزت اور احترام سے مقام اور مرتبہ دیا۔ سائل سے جھڑک کے بات نہ کریں، فقیر سے یوں نہ کریں، رب آپ کو اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ 10 آیات میں رب نے اپنی محبت پیغمبر سے گنوائی، 11ویں آیت میں حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوبم جو نعمت رب نے آپ پر کی ہیں ان کو اپنی حدیث پہ بیان کیجیے۔ یہ استدلال میرا نہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی کا فضل الباری کے مقدمے میں کہ فحدث سے حدیث نکلی ہے۔ تو میرے دوستو یہ 7ویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت ہے۔ آؤ 8واں نمبر، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی 8ویں نمبر پہ اہمیت یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی غصے میں بولے تو شاید حقیقت نہ ہو، پیار میں بولے، محبت میں بولے، تنبیہ میں بولے، ڈانٹ دے کسی کو تو شاید وہ صحیح نہ ہو، مبالغہ ہو، نعوذ باللہ۔ جی نہیں، نبی غصے میں بولے یا امن میں بولے یا پیار میں بولے یا تنبیہ میں بولے یا ڈانٹنے میں بولے، وہ حق ہی حق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کھولیے سنن نبی داؤد جلد نمبر 2،
किताबुल इल्म, बाब किताबतुल इल्म। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी बिन सहाबी रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शै अस्मअहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हुजूर से बात सुनता लिख लेता, जो सुनता लिख लेता, जो सुनता लिख लेता। फनहतनी कुरैश रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़क़ालू व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़ब वर्रज़ा। मुझे कुरैश के अजिल्ला सहाबा ने रोका, हुए अल्लाह के बंदे, हर चीज़ तो लिखी जा रहा है, रसूलुल्लाह बतौर इंसानियत बाय नेचर कुछ फरमा दें तो वो भी लिख लेते, गुस्से में, प्यार में, तंबीह में, डांट में, ज़जर में, तौबीख में, जो आया तूने लिख लिया, हर चीज़ लिख, सिर्फ मसले लिखा कर। कहते हैं फ़अमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से रुक गया। फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक की खिदमत में बैठा था, मैंने दामन मुस्तफ़ा की रहमत को थामा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो हर चीज़ लिखता था, ये मुझे इन बुज़ुर्गों ने रोका कि रिसालत में आप कभी गुस्से में होते हैं, कभी प्यार में, कभी किसी से मोहब्बत में, कभी किसी से मज़ाह फरमा दे, तो हर चीज़ लिखी जा रहा है, छड़ दे, ऐ नहीं लिखने, तो मैंने छोड़ दिया या रसूल। कहते हैं क्या किया, फ़अौमा बिअस्बाइही इला फ़ी, रसूलुल्लाह ने अपनी उंगली मुबारक उठाई। मुल्तान वालों तुम्हारा ज़ौक़ ताज़ा है, ये उंगली वो है जो चांद के लिए उठी थी। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, चांद को दो टुकड़ों में बदल दिया था। ये उंगली मुबारक हुज़ूर ने उठाई। फ़अौमा बिअस्बाइही इला फ़ी, अपने मुंह मुबारक की तरफ किया। फ़क़ाला अब्दुल्ला उक्तुब, हदीसें लिखना शुरू कर दो। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिस अल्लाह के कब्जे में तुम्हारे नबी की जान है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, अल्लाह इस ज़बान से हमेशा हकीकत ही हकीकत जारी फरमाते हैं। तो नबी पाक के 8वें नंबर पे हदीस पाक की बरकत ये है कि रिसालत में आपके फरमान में गुस्सा हो, प्यार हो, ज़जर हो, तौबीख हो, मज़ा हो, मसाइल हो, हकीकत ही हकीकत होता। 9वें नंबर पे पैगंबर के फरमान की अहमियत, नबी पाक के फरमान की अजमत, मकाम, दर्जा, हैसियत, वैल्यू। सुनिए, तो ये आदमी नबी पाक पर अपनी तरफ से कोई बात घड़ दे, कोई झूठ बोल दे, खाली गुनाहगार होगा, अल्लाह की तरफ से लानत आएगी, चख है, बुझ जाएगी, और भाई माना हुजूर ते कूड़ बढ़ाया ही नहीं करना चाहिए था, क्या इतनी बात होगी? जी नहीं, 70 सहाबा से मुतवातिर हदीस मरवी है, मुकम्मल सियासत ने इसको जिक्र किया है। फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़ादहु मिनन नार, मेरे ऊपर झूठ बोलेगा, रब ने जहन्नम को हुक्म कर रखा है, जैसे ये नबी पे झूठ बोले जहन्नम में इसका घर बना दे। फल्यतबव्वा मक़ादहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो नबी के फरमान में एहतियात पर इतनी अहमियत है। 10वें नंबर पे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की वैल्यू देखनी हो तो मेरे दोस्तों, रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई बात इरशाद फरमा दे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने वाला सुने, याद करे, तो उसको हुजूर दुआएं क्या देते हैं, तवज्जो रखना। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु मुमरान समिया मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिया, मौला मेरे उस खुश नसीब उम्मती के चेहरे को तरोताज़ा रखना जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और उसे ऐसे ही पहुंचाए जैसे मुझसे सुना। और अपने चेहरों को खुश करने वालों, अपनी शक्ल पे हुस्न लाने वालों, अपनी जवानी को सलाहियतों से भरपूर बनाने वालों, अपने हुस्न के निखार को चाहने वालों, नबी की हदीस को हिफ्ज करके आगे पहुंचा दो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दिन रात खुशो खुरम रहेंगे। ये नबी की दुआ है। ये नबी पाक का फरमान की अहमियत कितने पॉइंट हो गए, कितने हो गए? जीत जीत चाहते इन्हों भी दर्जन कर लिए। मैं कोई मुताला करके तो नहीं बैठा, मैं तो आपकी बरकत सिर्फ दिमाग में डाल, इसको 12 कर लेना। मैंने 12 आपको हदीसें नमाज की सुनाई है। तवज्जो, 11वें नंबर पे पैगंबर इस्लाम के फरमान की अहमियत यह है
کہ نبی پاک فرما دیں آپ نے وہ کام ہوتا اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو، اس کے باوجود بھی آپ اس پہ گواہی دے سکتے ہیں. آپ اس کے عینی شاہد نہ ہوں، آئی وٹنس نہ ہوں، آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، صرف فرمان آپ کے دماغ میں آئے کہ حضور نے فرمایا آنکھیں بند کر کے گواہی دے دو، بھاویں بندے ڈٹھے ہی نہ ہوئے. آپ کہیں گے کیسے؟ امام عبد الرزاق ابن الحمام صنعائی نے مصنف عبد الرزاق میں کتاب القضایا کے اندر ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے تحت یہ حدیث پاک ذکر کی ہے. ایک صحابی ہیں مدینہ طیبہ کے، حضرت ثابت الانصاری کے بیٹے ہیں، نام ہے خزیمہ، خزیمت ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ. حضور کے پاس آ کر بیٹھے، ایک عجیب واقعہ ہوا. اس وقت ایک یہودی بھاگتا بھاگتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میرا پیسہ لوٹا دو، مجھ سے آپ نے قرضہ لیا تھا. حضور کو کہنے لگا، اور واقعی حضور نے قرضہ لیا تھا لیکن حضور لوٹا بھی چکے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ جب حضور نے اس کو واپس دیا تھا اس وقت گواہ درمیان میں کوئی نہیں تھا، اکیلے حضور نے لوٹایا. تو اس بے ایمان کے دل میں آیا میں تو گواہی مانگوں گا، گواہ ہوگا نہیں دوبارہ قرضہ لے آؤں گا گنو سے. ایسا بے ایمان تھا. بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا لی علیک دین، میں نے قرضہ دیا تھا. حضور نے فرمایا جی ہاں، کہ مجھے دے دیں. حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تمہیں دے چکا. اس نے کہا البینہ، ثبوت دے، گواہی دے، وٹنس دے، کوئی دلیل دے، کوئی ہے گواہی؟ کیونکہ اسے پتا تھا مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، گواہ تو تھا نہیں. دوسری دفعہ بھی لیٹ گنا سا. اور یہودی کو نہیں پتا تھا اے پیغمبر کے صحابہ دل و جان سے نبی سے پیار کرتے ہیں. حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا تھا رضی اللہ عنہ. میں آج بھی تنعیم جاتا ہوں نا، جہاں حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر باہر نکل کے جہاں جامع ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، جسے مسجد العمرہ اور مسجد العائشہ بھی کہتے ہیں، یہ جگہ ہے جہاں حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی دی تھی ان ظالموں نے. ٹھیک ہے، تو اس وقت حضرت خبیب نے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی دے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اچھا اتنا کہہ دے کہ اس میری جگہ حضور ہوتے میری جان چھوٹ جاتی، اتنا کہتے تو چھوڑ دیں. آنکھیں کھول کے حضرت خبیب نے جواب دیا فلست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شک کان فی اللہ مصرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. اے ظالمو، یہ تو ایک جان ہے، 1000 جانیں ہوتی نبی کی عظمت پہ قربان. مجھے تو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ میں گھر میں آرام سے سویا ہوں حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. صحابہ تو یہ تھے نا. اس یہودی کیا پتا، یا اس سے بڑھ کے اگلا جملہ کہوں، وہ جس نے حضور پاک کے ساتھ فتح مکہ میں معاہدہ کیا تھا، کیا نام ہے، سہیل ابن عمر. اس نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا نا کہ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم سے مل لیتے. تو اس نے جا کے مکہ کے اپنے کافروں کو کہا اے تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک کا رتبہ کیا ہے؟ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کے دیکھا ہے، تم نے مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بنا کے بھیجا ہے، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے بادشاہوں کی عزتیں دیکھی ہیں، لوگ ڈر کے عزتیں کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں. یہاں یوں نہیں ہے معاملہ. رسول اللہ کے صحابہ تو حضور کو دل سے چاہتے ہیں. تاریخی جملہ بولا سہیل ابن عمر نے، ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو کسی سے پیار کرتے یوں نہیں دیکھا جیسے حضور کے صحابہ نے حضور سے پیار. تو یہودی قرضہ مانگ رہا، حضرت خزیمہ ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت خزیمہ نے ایک بار حضور کی زبان سے سنا انی قد قضیتک، میں قرضہ لوٹا چکا. آگے ہوئے اور یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہی دے رہا ہوں جاؤ تیری، حضور نے تجھے قرضہ لوٹا دیا، جا کیا کرے گا؟ یہودی نے کہا اچھا جی میں کو معافی کرو، جب میں کو بھول گیا اسی صحیح. انہوں نے تو پتلی گلی پکڑی اور بھاگ گیا. وہ تو چلا گیا. توجہ توجہ. حضور پاک نے دیکھا اور فرمایا خزیمہ اس وقت موجود تھے؟ کہا جی نہیں. کہ قرضے لوٹاتے مجھے دیکھا تھا؟ فرمایا جی نہیں. پھر کیوں گواہی دے؟
तो दरबार मुस्तफ़ा है ना, फिर क्यों गवाही दी? यार लाड़ के दोस्तों, मुल्तानी और रब करीम के नबी पाक को रब ने क्या सहाबा दिए। हजरत खुजैमा का जवाब अर्ज करने लगा हूं, ज़ौक़ ताज़ा है, तवज्जो है। हजरत खुजैमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दामन को पकड़ के एक बात अर्ज करूं? जी कहो। या रसूलल्लाह, मुझे दिल खोल के कहने दें। आपने पूछा है, मैं उस वक्त मौजूद था, मैं मौजूद नहीं था। आपने पूछा है कि मैंने आपको कर्जा लौटाते देखा, या रसूलल्लाह सच्ची बात है, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने गवाही झूठी नहीं दी, सच्ची दी है। क्यों? आप ही ने हमें बताया है, अल्लाह ने आपको नबी बना के भेजा, हमने आपको नबी बनते नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा। हम आज भी गवाही देते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जिब्राइल आपके पास आकर कुरान दे जाता है, और कुरान अल्लाह की किताब है। हमने तो अल्लाह से लेते आपको नहीं देखा, हमने आपकी ज़ुबान पे एतबार करके गवाही दे दी कि वल कुरान हक़्क़ुन। या रसूलल्लाह, हमने जन्नत नहीं देखी, हमने दोज़ख नहीं देखी, हमने शरीफुल अकलाम नहीं देखा, सिदरतुल मुंतहा नहीं देखी, आपके कहने पे गवाही दी है। आपने कहा मैंने मेराज में देखा है। या रसूलल्लाह, आज भी मैं मौजूद नहीं था जब आपने कर्जा दिया, लेकिन मैंने आपकी ज़बान से तो सुना ना कि आपने कर्जा दिया। तो इतनी बिन देखे गवाहियां हम आपकी ज़बान से सुन के दे सकते हैं, तो ये गवाही क्यों नहीं दे सकते? रसूलुल्लाह खुश हुए और फरमाया, खुज़ैमा अंतज़ू शहादतैन, अल्लाह तेरी इस गवाही पे इतना खुश है कि तुम्हें टाइटल दे रहा है कि कल तक कोई बंदे के साथ तुम्हारा मसला होता तो एक गवाही देता तो एक शुमार होती। रब ने तुझे इनाम दिया है, आज के बाद तू जब तक जिंदा रहेगा एक गवाही देगा, अल्लाह 2 के बराबर शुमार। तो ये 11वें नंबर पे पैगंबर के फरमान की अहमियत है कि नबी की बात और हदीस पे बिन देखे गवाही दी जा सकती। आओ 12वें नंबर पे नबी पाक के फरमान की अहमियत। अल्लाह तेरा शुक्र, ये रिसालत महब अलैहिस्सलाम की वसीले की बरकत है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। 12वां नंबर हजरत अबू हुरैरा की सही हदीस है, सहीहैन में हुजूर ने फरमाया, मन हफिज़ अला उम्मती 40 हदीसन फी अम्र दीनिहा बअसहुल्लाहु फ़क़ीहन व कुन्तु लहु यौमल क़यामत शाफ़िअन व शहीदा। फरमाया, लोगों, जिस मेरे मुसलमान उम्मती ने मेरी 40 हदीसों को याद कर लिया, कितनी? 40। 1000 तक बगैर अटके गिनती याद करने वालों, 40 हदीसें पैगंबर की, छोटी छोटी हदीसें हजरत मुफ्ती शफी रहमहुल्लाह ने चहल हदीस के नाम से जमा कर दी। 5 सफ़े भी नहीं बनते, एक सफ़े पे 5-5, 6-6 हदीसें छोटी छोटी लिखी हुई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस तरह छोटी छोटी। आप इसको याद कर लो। फरमाया, जो 40 हदीसें याद करेगा, इसको क़यामत पे हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से 2 तोहफे मिलेंगे। या रसूलल्लाह, उस शख्स को 40 हदीसें याद करने पे 2 तोहफे आप कौन से देंगे? फरमाया, कुन्तु लहु यौमल क़यामत शाफ़िआ व शहीदा। इस बंदे की गुनाह ज़्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई, फैसला जहन्नम का होगा, मैं सिफारिश करके जन्नत भिजवाऊंगा। शाफ़िआ, अच्छा, व शहीदा, अगर फरिश्ते इससे ईमान का सर्टिफिकेट मांगेंगे ना कि ईमान का सर्टिफिकेट दिखा। आज जहाज में जाने के लिए कहते, पहले कहते कोरोना सर्टिफिकेट शो करो, वरना तुझे टिकट इशू नहीं हो सकती, तू एयरक्राफ्ट में एंटर नहीं हो सकता, कोरोना सर्टिफिकेट शो करो, शनाख्ती कार्ड शो करो, फला चीज दिखाओ। क़यामत में ईमान की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। फरमाया, इस शख्स से क़यामत में ईमान की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, कुन्तु लहू शहीदा, मैं इसके ईमान की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाही दूंगा, ईमान का गवाह बनूंगा। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की 40 हदीसें याद करने पे इनाम है। तो नबी पाक की 12 हदीसें मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी हैं, बल्कि अगर नमाज वाली 12 मिलाएं तो 24 हदीसें हैं, सिर्फ पैगंबर की अजमत की हदीस की अजमत को बताने के। याद रखेंगे, काश आपके हाथ में कापी और पेन होता, आप इसको नोट कर लें। आजकल लोग गुफ्तगू में बैठते हैं, मौलवी साहब खिताबत सुना रही। मैंने कहा खिताबत की बात नहीं है, कुछ दर्द दिल भी होता है।
ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اے کاش تمہارے پاس کاپی پین ہوتا نا, آپ اس کو نوٹ کر لیتے. چلو ویڈیو کے ذریعے کر لینا. یہ وہ باتیں ہیں جس کو بندہ اپنے دماغ میں بٹھائے. 24 حدیثوں کے بعد آؤ 25ویں حدیث پڑھتے ہیں, جو میری بہنوں نے آخری حدیث پاک صحیح بخاری کی پڑھی ہے. اصل پڑھانا تو ان کو ہے. میں آپ کی خدمت میں نے کہا نا شروع میں کہ میری کوشش ہوگی میں علمی بات کو عوامی لہجے میں تمہیں سناؤں, کہ مولویاں دے لفظاں واسطے نہیں, ورنہ لوگ صحیح بخاری برکت واسطے آدھیں ختم مولوی جیسے آکسی حق کہتے سچ. میری کوشش ہوتی ہے وہ باتیں کرے جس سے عوام دو کشے پلے پوے. گھر ونجن مائی پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی کیا آنکھ ہے, ہاں بھئی اے آنکھ ہے. مطلب ڈاستا سکے نا, ہاں ابھی کتنے بھی ہاں ساؤ تھی نا کچھ ڈسو تو صحیح. بابا توسوی کو اللہ بخشے, مولانا عبدالصار توسوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, میں قرآن سنے نا نبی دا فرمان سنے نا مار کا گھر ویندے مئی صاحبہ پوچھ دیئے دس توسوی کیا آنکھ ہے. اجی توسوی ریڑے پھیر دیتے, واہ واہ کر رہتی ہے, حال وہاں دیتے نے, ہاں پہ گئی ہے. اچھا آنکھا کیس, یہ تو میں کوئی یاد کو نہیں پتا کیا آنکھا, سچ آنکھا. اب تو سے ہی ہو کچھ گھر وانیا کھائے نہیں, امید ہی میں نہیں, انشاءاللہ تو کشا پکا کے وجہ آپ سے. ہاں ایسی بات ہے نا. یہ ہے صحیح بخاری. اس کو لکھنے والے کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ, المتوفى 256 ہجری. امام بخاری کون ہے؟ بیٹے ہیں ابراہیم کے, بیٹے ہیں اسماعیل کے, نام ہے محمد. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ روس کے رہنے والے ہیں, رشین ہے. رشین بخارا تاجکستان میں ہے, اور تاجکستان اب روس سے آزاد ہوئے جب گورباچیوف کی حکومت تھی, ورنہ پہلے یہ روس میں شامل ہے. امام بخاری کی نیشنلٹی رشیا کی ہے, یہ روسی ہے. ٹھیک ہو گیا, حجمی ہے, عربی نہیں ہے. اوکے آگے چلیں. امام محمد بن اسماعیل البخاری نے کس زمانے میں بخاری لکھی؟ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 20 سال ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث پاک کو حفظ کیا ہوا تھا. رب نے حفظہ دیا, قوت حفظ دی. اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا رتبہ مرتبہ دیا. ان کی ماں بھی بڑی نیک, ان کا باپ بھی بڑا نیک. باپ بچپن میں فوت ہوا, ماں کو کہہ گیا میری بیگم میرے بیٹے کو عالم بنانا, خالص حلال سے کمایا ہوا مال ہے یہ اس پہ خرچ کرنا. امام بخاری بچپن میں ایک دن بیٹھے ہیں, چھوٹے ہیں, دیکھتے دیکھتے ہاتھ یوں ملنے لگے جیسے نابینا لوگ ملتے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ امی مجھے کچھ نہیں دکھ رہا, میں آنکھوں سے نابینا ہو گیا. رات ہوئی, بیٹا سو گیا. ماں مصلی پہ بیٹھ گئی. ماں مصلی پہ کہا میرے اللہ, میرا شوہر فوت ہو گیا, میں بیوہ ہوں, میرے بچے یتیم ہیں, اس نے خون پسینے سے حلال کمائی سے مال اکٹھا کیا کہ اسے عالم بناؤں. میرے مولا اگر میرے بچے کی آنکھیں چلی گئی, بتا یہ کیسے دین کی خدمت کر پائے گا؟ اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی اللہ. اور پوری رات نفل پڑھ رہی ہے اور مانگ رہی ہے, مانگ رہی ہے اور مانگ رہی ہے, پڑھ رہی ہے اور مانگ رہی ہے. کیا مانگنا تھا اس خاتون کا, رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. صبح اذان ہوئی, بچے نے آنکھ کھولی تو اپنی اماں کو بھی دیکھ رہا ہے اور کمرے کو بھی دیکھ رہا ہے. یار ایک رات میں اس ماں کی دعا عرش تک پہنچی ہے فرش سے, اور بچے کی بینائی لے کر. جس کی مائیں ایسی ہوں ان کا بیٹا امام بخاری بنتا ہے. ما خلق بخاری الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا امام بخاری کو پیدا پیغمبر کی حدیث کی خدمت کے لیے کیا گیا. یہ امام بخاری, انہوں نے صحیح بخاری میں 9082 حدیثیں لائی ہیں. مقررات نکالے تو 4000 ہیں. آپ لوگ کہیں گے مقررات کیا چیز ہوتی ہے؟ سنیں, حدیث ایک ہے, اگر وہ 4 صحابہ سنا دیں تو آپ اور ہم تو کہیں گے ایک حدیث ہے, محدثین کہتے ہیں سند بدل گئی ہے تو اب 4 حدیثیں, تو اسے کہتے ہیں مقررات. ڈبلنگ, ایک بار 2 دفعہ آ جائے, جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مقررات ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ مقررات ہے, اسے کہتے ہیں مقررات. ڈبلنگ, بار بار آنا. تو اگر مقررات نکالیں تو 4000 حدیثیں ہیں, سب کچھ ملائیں تو 10,000 کو جا کر چھوتی ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کے مطابق 9082 بنتی ہیں. تو امام بخاری نے حدیثیں لکھی. کہاں لکھی ہیں؟ کس جگہ بیٹھ کر؟ کس جگہ بیٹھے؟ کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھے. جب حدیثیں لکھنے بیٹھتے غسل کرتے
صاف کپڑے پہنتے, خوشبو لگاتے اور حدیثیں لکھتے, جتنی رب لکھواتا لکھ دیتے. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہر حدیث پہ غسل کیا, یہ قول صحیح نہیں ہے. ایک بار غسل کر کے بیٹھ گئے, جتنی لکھی لکھی, جب ٹائم پورا ہوا اگلی بار پھر غسل کر کے پھر بیٹھے, چاہے 100 حدیثیں لکھ دیں, چاہے 10 لکھ دیں, چاہے 1 لکھ دیں. ہر حدیث پہ غسل ثابت نہیں ہے, یہ مبالغہ آمیزی ہے. ایک مجلس کا غسل تھا, لکھتے رہے حدیثیں لکھ دیں. پھر اس کے بعد آ گیا ابواب کا نمبر. ابواب کسے کہتے ہیں؟ مین چیپٹر, ہیڈنگ, ہیڈ لائن, عنوان, فہرست. یہ امام بخاری نے کہاں لکھی؟ حدیث الساری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام بخاری نے فرمایا یہ میں نے لکھی ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے, نبی پاک کے پڑوس پہ بیٹھ کے. اور کہتے ہیں امام بخاری نے ادھر بیٹھ کے کیوں لکھی؟ فرماتے ہیں یہ استبراک بالاکابر کی دلیل ہے کہ برکت والی جگہوں سے برکت ملتی ہے. امام بخاری کی دلیل ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ عقیدے کی بات ہے, توجہ رکھنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا, مرتب فرمایا, اور بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا تھا, بڑے بڑے بزرگوں سے پڑھا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پاک مرتب کرا دی. جو پہلی حدیث ہے امام بخاری لائے ہیں, جو آخری حدیث ہے, ذرا ان دونوں پہ میں بات کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے ہیں, پہلا راوی مکے کا رہنے والا ہے جس کا نام ہے حمیدی, اصل نام ہے عبداللہ بن زبیر. حاشیے میں ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي هُوَ عبداللہ بن زبیر المکی. یہ عبداللہ بن زبیر مکی ہے, تو مکے والے سے حدیث کو شروع کیا. اور آخری امتی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آخری حدیث یہ ہے مدینہ کے, مدینے والے صحابی پہ حدیث کی کتاب کو ختم کیا. وجہ کیونکہ امام بخاری نے پہلے شروع میں لفظ لکھا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک پر قرآن کیسے اترا. تو امام بخاری نے پہلا راوی مکی آخری مدنی لایا بتانے کے لیے مکہ میں اترا, مدینہ میں جا کے پورا ہوا. دوسری بات, امام بخاری رحمہ اللہ جو پہلا راوی لائے ہیں وہ ہے حمیدی, اور جو آخری راوی ہیں ان کا نام ہے ابو ہریرہ. حضرت امام حمیدی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. امام بخاری ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو. اجی وہ کیسے؟ حمیدی کا اصل نام ہے عبداللہ, ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, حضور پاک نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. فرمایا لوگوں اللہ کو بڑے پیارے نام ہیں, ایک نام عبداللہ ہے, ایک نام عبد الرحمن ہے. تو پیارے نام سے بخاری شروع کی, پیارے نام پہ بخاری ختم. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ بچوں کے نام اچھے رکھیں. آج ہمارے یہاں بڑا عجیب پرابلم ہے, یہ اندھا پوتر جمع دھی جمی مولی کو فون ٹلی کھڑکی گئی ہے. آجی مولی صاحب نواں نہ تے نہ سوچا, اور خدا تے کو حج تے گن ونجے نواں نہیں چنگا نام پوچھ. لوگ کہتے ہیں نیا نام بتا دیں بچہ پیدا ہوئے, نیا نام نہ پوچھا کرو, اچھا نام پوچھا کرو. نواں نہ کہ کراڑ دا ہوئے جرہتے آج تک سنا نہ ہوئے وال رکھے سے. میرا خیال ہے ساری پوری بستی نریندر مودی کہیں دا نہ کوئی رکھے سی جا اجی نواں نہ رکھو سی کہیں لاڑ کہیں دا نہ کوئی. اور خدا دے پابندے تو کو کہیں کہ نواں نہ پوچھو, نیا نام نہیں اچھا نام پوچھو. میں حیران ہوں دنیا میں کال کرے من سے نواں نہ ہوتے نسے وہ ایک پہاڑوں دی دھی جمی میرے وہاں بیٹھے من سے میری دھی دا نواں نہ ہوتا. میں صحابہ کے نام بتائے, اہل بیت میں نام بتائے, صحابیات کے نام بتائے, ازواج مطہرات کے نام بتائے, انبیاء کی بیویوں کے نام تک, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ تک نام بتا. حضرت موسیٰ دی اماں دا نام یوں حانز, نانی دا نام یوں کابد, سارے ناموں سے بتائے. وہ کو پسند نہ یہ تو صحیح میں نے ایک پڑوسن دا نام, یہ صحیح میں نے ایک مولیر دی دھی دا نام, یہ صحیح میں نے پھپھیر دی دھی دا نام, نواں نام صحیح نواں نام. سر کھا گیا میرا. آخر پہ اس نے کہا ایسا نام بتائے کہیں نہ رکھا ہو. میں کہا اچھا بچڑا میری نسبت قریشی ہے, میری رگ پھڑک گئی نا, میں تو نواں نام نسے. میں کہا جی صحیح نواں نام میرے چیتے تھے آ گیا. کہ سنو سر میں کہا تو دھی دنا رکھ ماچس دی ڈبی. کیوں؟ میں کہا کیوں نواں نام ہے, قسم آج تک کہیں نہیں رکھا. بھائی دھی جمی نہ رکھے ماچس دی تیلی. ہاں میرا پتر گھرنا نویں نائن تو سا مذاق کرے دے پہ طبیعہ میں کہ ساتھ چلے دا پیا, 6ویں سپارے دی 7ویں آیت پڑھ دا پیا. او خدا تمہیں سمجھائے
اچھے نام پوچھا کریں، نئے نام نہ پوچھو. دماغ خراب ہے امت کا، عجیب عجیب نام، اچھے نام پوچھے. تو امام بخاری نے پہلا نام عبداللہ، آخری نام عبد الرحمن. حمیدی اور ابو ہریرہ لا کر بتایا احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اچھے نام جو اللہ کو پسند ہیں وہ عبداللہ عبد الرحمن بھی ان میں شامل ہے. تو بچوں کے کون سے نام رکھیں گے، نائے یا اچھے؟ اچھے. اچھا ایک نویں بھی مصیبت ہے، نا رکھیں دیے نانی مانا دسے مولی. اے مولی صاحب نا دا مانا تو رسو اجی کے نا رکھے رانجھا. اچھا انہا نا دا مانا کہنا بھی کہہ رکھا ہے نانی، ان نانی کو آگ لسے. جی ہاں نانی میرا خالے بیٹھی ہے ٹھیکے گھن کے نا میں نسے سا مولی شودا ڈکشنریاں کھول کھول نسی پیو ہوئے جواب. کیوں مولی کمل ہے کھوتی کو ہاتھ لایا مولی. بھئی جو نام رکھے گا وہی بتائے گا مانا. عجیب دنیا ہے، عجیب معاشرہ ہے. نام وہ رکھتے ہیں، علماء سے پوچھو نا مولوی کس لیے؟ محلے کا امام ہے، عالم ہے، خطیب ہے، استاذ ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، شیخ القرآن ہے، اللہ والا ہے، پیر صاحب ہے. اس سے نام پوچھے وہ رکھے گا. ہاں نانی عالمہ فاضلہ ہے والو نہ رکھے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. نانی شودی ہوئے آل چٹو منل ڈگر نہ ابھی ہوا رکھے. ایسے تو نہیں ہوتا بھائیو، تھوڑا تو گزارا کرے. چلیں اب توجہ رکھنا. یہ آخری حدیث پاک میں امام بخاری نے ایک اور نقطہ بھی دیا. وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری باب شروع کیا آخری کتاب کا. اس آخری کتاب کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. کیا مطلب؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. اس کتاب کے دو نام ہیں. کتاب التوحید کا معنی ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اور کتاب والرد علی الجہمیہ کا کیا معنی ہے کہ اس زمانے میں فرقہ واریت والا ایک گروپ تھا جس کا نام تھا فرقہ جہمی. امام بخاری نے اس پہ رد کیا. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تردید کی ہے، ریزسٹ کیا، ریجیکٹ کیا ان کو کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اہل حق یہ ہیں یا اہل باطل ہے. یہ کیا بتایا امام بخاری نے ہمیں؟ سنیں یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اجی مولوی صاحب ایسی تقریر کرو کہ سب خوش رہے. امام بخاری جاتے جاتے سمجھا رہا ہے ایسی تقریر کرو حق والے خوش رہے. جی سب خوش رہے کہ تو آیا. نا کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن پہ رد کرنا پڑتا ہے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن پہ تردید کرنی پڑتی ہے. کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ امام بخاری نے تردید کر کے دکھائی. ہم بعض اوقات حکومتی لیول پہ میٹنگ میں جاتے ہیں نا تو ہمیں افسران وہاں کہتے ہیں مولوی صاحب ایسی تقریر کریں جس سے سب راضی ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا سن، ہم ہیں نبی کے وارث، عالم نبی کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. پہلے مجھے ایسا نبی دکھا دو جس کی تقریر پہ سب راضی ہو. جی بسم اللہ، میں پھر ایسی تقریر کروں گا جس سے سب راضی ہو. جرت کرے کوئی لبرل مجھے ایسے نبی کی نشاندہی کر دے جس کی تقریر پہ سب راضی ہو. تھا نا اونچا اونچا حضرت آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام سے سب راضی تھے. شیطان اکائی ماں تشدہ کو نہ کرے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ جی تقریر نہیں آندی شیطان ہی راضی تھا رحمان ہی راضی. پادن نا حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. ہم وہ نہیں ہیں بابا، ہم وہ نہیں ہیں. ہم سمجھانے والے ہیں. ہم حق بتائیں گے، اللہ والے خوش ہوں گے، شیطان والے ناراض ہوں. تو ہمیں یہ نہ بتاؤ. نمبر 2 تھوڑا آگے آئے. نوح علیہ السلام پر. نوح علیہ السلام سے سب راضی تھے. قرآن کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال دین کی خدمت کی، لیکن 82-83 بندہ مسلمان ہوا، باقی سارے بے ایمان تھے. نبی کو اتنا تنگ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر ڈالی وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. مولا ان کا ایک بستہ گھر زمین پہ نہ چھوڑ. دیارہ بستہ گھرانہ. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ ان کا کوئی بستہ بساتا گھر نہ رہے. انکا انتظرہم، اے میرے مولا اگر آپ نے چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلیں، اللہ میرا تجربہ ہے، نبی بتا رہے ہیں، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلیں بھی بے ایمان ہوں گی. نانگ دا پتری نانگ ہوتے بھائی، یہ نبی کی تجربہ دے رہا. تو اگر نوح علیہ السلام سے سب راضی ہوتے تو نوح علیہ السلام یہ تقریر فرماتے. اچھا میں جنگ اخبار دا صفحہ نہ پڑھتا بیٹھا، یہ سورت نوح اللہ دا قرآن پڑھتا بیٹھا.
مطلب تو کہا مولوی اخبار پڑھتا بیٹھا ہے. جی ہاں یہ اللہ کا قرآن ہے. آگے آئے ابراہیم علیہ السلام پہ. کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب راضی تھے؟ ہاں. فقال انی سقیم پڑھ لو. اگر یہ نہ ہو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے حضرت ابراہیم کو کس میں ڈالا تھا؟ پڑھی بیٹھے بنا سنا ہوا نا بھاج کیوں سٹانے راضی ہیں. اچھا مولوی تساں جھا ڈٹھی ہے تمہارے جو کہے بندے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھاج سٹاؤ نے. میں اکھیاں نال دیکھ کے آیا. میں ہوں تو کو نہ پتہ رہے نا تو وہی دیکھ سکتے ہوئے. میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. میں اپنے پچھلے بلکہ اسی سال جون کی بات ہے میں یورپ کی وزٹ پہ تھا. بر اعظم یورپ میں ترکی یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے. اس کا جو سٹی ہے نا سٹی آف جیسے ہم کہتے ہیں استنبول، پرانا نام ہے قسطنطینیہ. یہ استنبول آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر یورپ کے حصے میں، باسفورس کراس کر کے بندے کو جانا پڑتا ہے. تو یہ یورپ اور ایشیا دونوں کا ہمارے کچھ ملکوں کا سفر تھا. تو میں ترکی کے ایک شہر میں گیا ہوں جس کا نام ہے شان العرفہ. شان العرفہ جو ہے یہ تقریباً استنبول سے 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی. میں شان عرفہ میں ایک دن اور 2 راتیں رہے، بلکہ 1 رات اور 2 دن رہے. جب ہم وہاں رہے میں نے وہاں پہ عرفہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے صلاح الدین ایوبی کا ایک قلعہ دیکھا ہے. وہ قلعہ بہت بڑا قلعہ آج بھی عرفہ میں ہے. اور اس قلعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی گھر ہے یہود میں، اور نمرود کا بھی بنگلہ وہاں ہے. اور اس قلعے میں 2 ستون 2 پلر آج بھی قائم ہیں. ان پلروں سے باندھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اور مزے کی بات جہاں آگ جلائی گئی تھی آج وہاں پانی ہے. اچھا عجیب نظام ہے حضرت مولانا، آپ حیران ہوں گے. اس مچھلیاں وہاں ہیں اس پانی میں. آپ کو گندم آپ کے پاس ہو نا دانا، آپ چھوٹی سی گندم تھوڑی سی ڈالے نا مچھلیاں دوڑ کے کھانے آ جاتی ہیں. میں پوری کلو کڑا گھین کے ہوتے ہیں کھوائیے مچھلیاں. یار ابراہیم علیہ السلام دی پانی والی جہاز مچھلیاں کو کھوائی ونجو مطلب بندہ بخشا ونجے ہیں. تو پوری ترتیب ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے جگہ دیکھی ہے. یقین مانیے یوں بندہ دیکھے نا ٹوپی گر جاتی ہے سر سے. اتنی بلند جگہ سے ان بےایمانوں نے باندھا تھا. تو بتائیں سب راضی تھے حضرت ابراہیم سے؟ تھوڑا آگے آ جائے موسیٰ علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں. چلو سب راضی تھے؟ فرعون راضی ہے؟ حامان قارون شداد یکے راضی ہیں؟ نہ بابا. موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. آگے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ. حضرت عیسیٰ سے سب راضی تھے؟ ایویں وہ یہودی پھانسی نے بڑا کھڑو تھے. ہاں نہ. حضور علیہ السلام پہ آئے. حضور پاک سے سب راضی تھے؟ قرآن کہتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کوئی قتل کا فتویٰ دے رہا ہے، کوئی نبی پاک کے جلاوطنی کا کہہ رہا ہے، کوئی گرفتاری کا کہہ رہا ہے. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کہاں جائے گا؟ تو جب انبیاء سے شیطان والے ناراض تھے رحمان والے راضی تھے تو علماء نبی کے وارث ہیں یہ بھی ایسی بات کریں گے. حق والے راضی ہوں گے باطل والے ناراض ہوں گے. عیسیٰ کو نہ کی کرو بچھارے راضی ہوں وہ تقریر کرو. وہ تقریر عیسیٰ کو کوئی نہیں آتی بابا. ہمیں وہ آتا ہے جس سے حق والے راضی ہیں. تبھی امام بخاری نے جاتے جاتے فرمایا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کہ توحید بھی ہے اور جہمیوں پہ تردید بھی. اس میں آخری باب ہے باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے. ذرا توجہ رکھیں میں اس کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہمی جو تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالی میزان اور ترازو جو قائم کرے گا تو ترازو کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اجی کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اللہ ہماری اقوال افعال ہماری باتیں ہمارے عمل کو تولے گا. تو کہا جائے گا جی تولے گا. وہ کیسے تولے گا؟ وہ کہتے تھے جو ہم بول رہے ہیں یہ تو ہوا میں ختم ہو رہا ہے کیسے تولے گا؟ مثلا نیکی میں کہو اللہ کہتے ہیں لفظ منہ سے نکلا ختم ہو گیا ڈیزالو ہو گیا ہوا میں اب کیا تلے گا. یا گالی دو بری بات میں تو وہ بھی ہوا میں ختم ہو گئی تلے گی کیسے؟ یہ ان کا کانسیپٹ تھا یہ ان کا نظریہ تھا. تو امام بخاری نے ان کی تردید پیش کی اور امام بخاری نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ رب کا فرمان ہے کہ ہم قیامت میں وزن اعمال قائم کریں گے.
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال اور افعال تلیں گے. اعمال کہتے ہیں کام کو، افعال کہتے ہیں کام کو. تو دو چیزیں امام بخاری کیوں لائے؟ اعمال میں افعال تو آ گئے تھے، افعال میں اعمال بھی آ گئے تھے، علیحدہ کیوں لائے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. یاد رکھیں دو چیزیں، ایک وہ معاملہ ہے جو ہم ظاہری جسم سے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فعل. ایک وہ معاملہ ہے جو دل اندر سے سوچ کے برائی کا حکم دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں عمل. تو اندر کے برائی سوچ کے برے کام کرو گے یا باہر کی برائی پہ عمل کرو گے، دونوں کو رب حساب لے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. آگے آئے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. اس میں امام بخاری کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ امام بخاری اس میں آیت کی تفسیر لائے ہیں. کس سے؟ امام مجاہد ابن مقاتل رحمہ اللہ سے. مجاہد ابن مقاتل کون ہے؟ یہ شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو امام بخاری قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں اکابر سے، بتا رہے لوگوں جو اکابرین سمجھائیں اس کو مان لو. تبھی حضرت مجاہد کی بات لائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اکابر نہیں مانتے، امام بخاری نے اس جیسے بد دماغوں پہ رد کیا. ورنہ وقال رسول اللہ بھی آگے آ رہا تھا، اس سے پہلے وقال مجاہد کیوں کہا؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اکابرین کی تشریح معتبر ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، پھر اس پہ دو معنی لائے اور فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. امام بخاری فرماتے ہیں لفظ بالقسط العدل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. قسط کہتے ہیں انصاف کو. تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اگر یہ قسط ہو معنی انصاف ہے، ضبط ڈال دو قسط ہو تو معنی ظلم ہے. تو امام بخاری نے ایک لفظ کے دو معنی کیوں بتائے؟ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب لفظ بولا جائے گا اس کی آگے پیچھے مراد دیکھیں گے. اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھیں گے، اسکول والوں کی زبان میں کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے کیا ہے، یہ دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو لفظ سمجھاتا ہوں. میں مثال ابھی بھی ان بچوں کو دے رہا تھا وہاں بیٹھ کے. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار تمہارا اسپیکر 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے نہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اچھا اسپیکر ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مطلب تو سمجھتے گاٹے پھیٹتے ہوئے جو کہ مولوی آخر 2 نمبر ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں سنیں کہ یہ اسپیکر کیا ہے، بولتے نہیں ہیں، یکے تھکے بیٹھے. میں نہ آخیا میں کو جلدی بہاؤ نہیں صحیح تو 12 بجے رات دے باؤ. اللہ ہمیں ساری مخلوق سوتی پئی ہوئے ہوں گے یا کو سمجھاؤں آنکھوں ہی کہ سنے ڈو بندہ کیا کرے وال بن سے. انہیں میں کہتا ہوں مجھے جلدی بیٹھے نہیں سب تو آخر دے باؤ. میں کہ ادھے مجمع فجر دی نماز کوئی نہیں پڑھنی. جی ہاں مولی تو پڑھنی ہے، شودے جو پڑھاوڑ آ کھڑو نے مقتدی حضرت بےمان تو نماز نہیں پڑھی، وہ شودہ اگلی صافے جائے کھڑو. عوام تو ستی راضی نہ، انہیں ذمہ دار ایسا ہے خدا حجتے نے انہیں جلدی جلدی بیٹھایا کرو. توجہ، میں کہتا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے. معنی کیا ہے؟ یہ ڈبہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. ادھر اسپیکر کا مطلب یہ ہے. اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن حافظ الرحمن قومی اسمبلی میں کہیں ہوئے اسپیکر 2 نمبر ہے، ادھر اسپیکر کا کیا معنی ہوگا؟ ادھر اسپیکر کا معنی ہوگا وہ جو کنٹرولر ہے، سب کو کنٹرول کر رہا ہے. تو سا کیا کہ قاسم سوریائن شکل ہے، اسلامک ٹچ، ایسے بدلہ ٹھیک لے سر. تو وہ کہے گا یہ 2 نمبر ہے جو وہ کنٹرولر ہے. تو یہاں اسپیکر کا معنی اور ہے، وہاں اسپیکر کا معنی اور ہے. امام بخاری کہتے ہیں ایسے قسط اور قسط ہے، نیچے زیر ڈالو گے معنی انصاف ہوگا، ضبط ڈالو گے معنی ظلم ہوگا. یہ ہے فول جائے، یہ لفظی ترجمہ سمجھا. آئیے آگے. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری اس حدیث پاک میں ہمیں بتانا ہے کہ مجھے میرے استاد امام احمد بن اشکاب نے بتایا. اشکاب اشکاب دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ان کو ان کے استاذ محمد بن فضیل نے بتایا، ان کو ان کے استاذ عمارۃ بن القعقاع نے بتایا، اور ان کو ان کے استاذ ابو زرع نے بتایا. حاشیے میں ہے اسمہ حریم، اس کا نام حریم ہے. ابو زرع اس کی کنیت ہے. تو یہ حریم انہوں نے بتایا. ان کو کس نے بتایا؟ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کے صحابی نے بتایا. اور نبی پاک کے صحابی کو نبی پاک نے بتایا. جی کیا فرمایا؟ کلمتان. یہ حدیث پاک ہے.
پہلے میں تھوڑی سند پہ باز کر لوں پھر حدیث پہ آؤں، توجہ رکھنا۔ یہ جو امام بخاری 5 بندے لائے ہیں، 4 پہلے راوی، 5ویں نمبر پہ صحابی، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن القعقاع، ابو زرع، 4، 5ویں حضرت ابو ہریرہ۔ یہ 4 کون لوگ ہیں؟ توجہ رکھیں ذرا، ان کی تشریح سنیں۔ یہ چاروں کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں سے حدیث کیوں لی ہے اور آخری کیوں بنائی ہے؟ تو سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ میرے استاذ بہت بڑے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اجی کیڑی یاد رہا والا مکے دے، مدینے دے، کتھوں دے؟ حضرت ابو ہریرہ تو مدینے کا ہے، لیکن یہ 4 کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ حاشیہ کرمانی اٹھائیں نا، جسے کہتے ہیں الکواکب الدراری، 25ویں جلد اس کی اس حدیث کی شرح پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فیہ لطائف، کئی دلیلیں ہیں۔ الاولا، پہلی دلیل یہ ہے، اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں محدث امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں، امام ابو حنیفہ کے علاقے کے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شہر کے ہیں۔ تو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے شہر والوں کی اتنی قدر کی کہ جاتے جاتے ہمیں احناف کے حوالے کر دیا، جاتے جاتے امام بخاری نے اتنی عزت کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام بخاری امام ابو حنیفہ کا مخالف تھا، کوڑ تے پلال ہے، 56 نمبر دی ٹھاپ ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، فیک نیوز ہے کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ پر رد کرتے تھے۔ نہ بابا، امام بخاری کے امام ابو حنیفہ سے بڑا پیار تھا۔ دلیل، امام بخاری پہلی حدیث لائے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ، امام حمیدی یہ شاگرد ہے عبد الرزاق ابن الحمام صنعائی کا، امام عبد الرزاق شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ کے شاگرد سے کی ہے، بخاری ختم کی ہے ابو حنیفہ کے ساتھیوں پہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں امام بخاری امام ابو حنیفہ کا مخالف ہے۔ اسی بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری نے علم حدیث پڑھی ہے اور وہ شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاذ کا نام امام ابو حفص کبیر ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ابو عبد الرحمن المقری ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام ضحاک بن مخلد ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام امام فضل بن دکین الکوفی ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام امام ابو عاصم النبیل ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام حضرت خلاد بن یحییٰ ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام شیخ مکی بن ابراہیم ہے، یہ استاد بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بخاری کو لکھ رہا ہے، اور الچٹو من الڈگر ہمیں سمجھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اجی امام بخاری امام ابو حنیفہ کا مخالف تھا، تینا مکالہ ہے۔ جی ہاں، امام بخاری مخالف تھا، امام بخاری تو عزتیں کر رہا ہے۔ اور کچھ عقل سے پیدل لوگ کہتے ہیں اجی تھا کتاب الحیل تے کتاب الاقراء دے وچ وانتے کالا بعض الناس آ کے امام بخاری رد کیتا ہے۔ میں کہ چبل بندہ علم وچ علماء کو پوچھیندا ہے، عمدۃ القاری میں اس کے سارے جواب موجود ہیں۔ امام بخاری نے رد نہیں کیا، وہ جن پہ رد ہے وہ ان پہ رد ہے۔ تو امام بخاری امام ابو حنیفہ کا مخالف نہیں ہے۔ یہ چاروں محدث، آگے آئیے، چلو ایک جملہ اور بھی کہہ دو۔ یہ آخری راوی امام احمد ہے، آخری حدیث کا پہلا راوی احمد بن اشکاب، آخری راوی حدیث کا احمد، پہلا راوی حمیدی، ادھر بھی حمد ادھر بھی حمد۔ کیوں؟ امام بخاری نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی حمد آخر میں بھی حمد۔ تو پہلا راوی حمیدی مادہ حمد، آخری حدیث کا پہلا راوی احمد مادہ حمد، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ اسی لیے تو ہم تقریر میں الحمدللہ، آخر میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ، تو شروع میں بھی حمد آخر میں بھی حمد، یہ اسی آیت سے مشتق۔ میرے دوستو،
ये रावी ला कर इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा आगे आइए। काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक ने फरमाया, सुने सुने मैं हदीस की शरह पेश करने लगा हूँ। कलिमतान, मेरी उम्मत के लोगों, दो कलमे, दो बातें, दो जुमले कहो। या रसूल अल्लाह, हम कहेंगे फायदा क्या होगा? फरमाया हबीबतानी इलर रहमान, जो दो जुमले तुम्हें बता रहा हूं, नबी ने फरमाया अल्लाह को बड़े पसंद हैं। दिल में ख्याल आया अल्लाह को अगर पसंद है तो बहुत भारी कलमे होंगे, जबान से कैसे कहेंगे? हाय, हम कह भी सकेंगे कि अल्लाह को जो पसंद है, फरमाए डरो नहीं, खफीफतानी अलल लिसान, जबान से बहुत नॉर्मल, बहुत इजी, बहुत आसान है, कह सकते हो। सवाल उठता है, या रसूलल्लाह, अल्लाह को पसंद जबान पे हल्के, फिर उनका कोई वजन भी होगा कि हमारे नामे अमाल बढ़ जाएं या नहीं होगा? फरमाया बहुत वजन है। सकीलतानी फिल मीजान, क़यामत में फरिश्ते तराजू लगाएंगे, तुम्हारे ये दो कलमे उस वज़्न अमाल में बहुत भारी होंगे। या रसूलल्लाह फरमाइए, हम भी कहना चाहते हैं वो कौन से कलमे हैं? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह। मैंने एक एक लफ्ज को दफा दखले मुकद्दर के साथ तर्जुमा किया है। ये उलमा जानते हैं इस पे कितना दिल गुर्दे का खून लगता है। समझो रखना, ये रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया। तो जितने आप और हम बैठे हैं, हम भी पढ़ लें, पढ़ें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरा अल्लाह तो हर कुफ्र और शिर्क से पाक है अपनी तारीफ के साथ। मेरा अल्लाह बुलंद व बरतर, फाइक व आला और औला है, हर चीज़ के साथ अल्लाह इन तमाम शरीकों से पाक है। ये तर्जुमा, और यही हदीस मुख्तसर करके किताबुल अदब में इमाम बुखारी लाए, वो भी हज़रत अबू हुरैरा से। वहाँ क्या जुमला, सुने इस हदीस की खुसूसियत। तवज्जो है यार, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, तवज्जो है यानी तो अल्लाहू अल्लाहू बिस्तरा मंगाऊं। तवज्जो, आपने अभी जाके घर सो जाना है, और मैं कितना लंबा सफ़र करके आया हूँ। आपने गुज़श्ता रात भी सोया है, नींद की अपने बिस्तर पे, अल्लाह तुम्हें नींद अता फरमाए। और मैं रात भी 2 बजे घर गालिबन पहुँचाऊँ और सुबह नमाज से आपके सामने फिर बैठो, तो जहाँ सोना तो मुझे चाहिए। सम्मण वास्ते मैं किया उत्थे सारी मखलूक मेरे ते आ बैठी है, अल्लाह भावें 2 मिनट ही मसाया नींदर चाहिए। ये तो सारी मौलवियां दी नींदर होती है, अगले दिन नहीं सब नींदर करके तो फ्रेश ठीक है, चस चाह के आंदे पहन। मैं कहा पोतर डूरी वाला तो सारी वाली चस चाह ना, इंशाल्लाह बकरी बहवे सी। तवज्जो, किताबुल अदब में इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाल फ़ी यौमिही मिअत मर्रा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सिर्फ इतना जुमला। फरमाया जो बंदा दिन में 100 दफा, दिन रात में किसी बार 100 दफा एक जुमला कहे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पढ़ ले। फरमाया क्या फायदा मिलेगा? हतत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। फरमाया अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा, चाहे समंदर की झाग के बराबर। ये हदीस पाक है जिसको आखिरी हदीस कहते हैं। अब बेहतर है, सिर्फ 1 मिनट मांग रहा हूं तुमसे। कितना मिनट? कितने मिनट? घड़ी पे देख के मुझे 1 मिनट दे देना। आप आज तजर्बा कर लें, हम इसको 100 मरतबा यही लफ्ज पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, इतना, क्योंकि उस हदीस में सिर्फ इतना लफ्ज है। 100 मरतबा पढ़ें, 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है, पूरे जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? अजी बिस्मिल्लाह, मैं भी बैठा, दुआ तो पहले तू सही बाब, ये मेरी भेड़ी सुन दे बैठे, ये भी बाब है, ये हाथ चाहो तो बिस्मिल्लाह 100 दफा पढ़िए, सुबहान अल्लाह, बस इतना। कितने दफा? बिस्मिल्लाह। घड़ी पे देख लेना, सिर्फ 1 मिनट लगता है, इसकी आदत बनाना।
پڑھ لیا پورے 58 سیکنڈ سے ہمیں سیکنڈ نوٹ کرنا بیٹا 58 سیکنڈ پورے دن کے گناہ معاف پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں شیطان ہمیں ببل کی طرح لمبا کر کے دکھا دیا میں جہاں جہاں بھی ختم بخاری میں جاتا ہوں نا ختمات بخاری میں اس حدیث پہ عمل کرا کے ہی اٹھتا ہوں پتہ نہیں بعد لوگ پڑھیں تو بغا نہ پڑھے جی ویلے نال پڑھو انہاں کو لیتے بہ کے آج تو عادت پوسی یہ میں نہیں ہوندی وہ دکاندار اور شیخ کھویندے بیٹھے نا جو ایک بار کھائے وہ بار بار آئے ہیں